میں لکھا ہوا ہے کہ فریڈم آف اسپیچ کے بارے میں، تو آپ بتا سکتے ہیں کہ یوتھ کون سا ایسا وے استعمال کر سکتی ہے جس طرح کہ وہ اپنا میسیج کنوے کر سکے، کہ جرنلسٹ کو بھی خاموش کروا دیا جاتا ہے، اینکرز کو بھی خاموش کروا دیا جاتا ہے، تو بیسیکلی لوگ ایسا کون سا وے استعمال کر سکتے ہیں وداؤٹ وائلنس کہ ان کا میسیج کنوے کر دیا جا سکے؟ جی، پاکستان میں ڈاکٹرز کو اپنی تنظیم سازی کا حق ہے، وکیلوں کو تنظیم سازی کا حق ہے، ڈاکٹرز کو تنظیم سازی کا حق ہے، لیکن طلباء کو نہیں ہے۔ ریاست کو وہ کون سا خوف ہے کہ وہ طلباء کو یونین سازی کا حق نہیں دیتی؟ جی آپ کیجئے۔ میرا میڈیا سے سوال ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یوتھ کو اکثر کہتے ہیں کہ یوتھ کو پرابلم کیا ہے، ناامیدی کس بات سے ہے، تو ہم جب میڈیا کی طرف دیکھتے ہیں تو ہر جگہ ہمیں ایسے پروگرامز ملتے ہیں، ایسی چیزیں ملتے ہیں جس سے اور ناامیدی کا رجحان جو ہے نا وہ آتا ہے۔ اس بات تو ہم اس کو، آپ کو نہیں لگتا کہ اوورکم کرنا چاہیے، کوئی پازیٹیو چیزیں دکھائی جانی چاہیے جس سے یوتھ الٹا موٹیویٹ ہو اور اس کا ٹرسٹ بلڈ ہو؟ اور جہاں تک ریاست کی بات ہے تو یوتھ کا مین مسئلہ بے روزگاری یا اس طرح کے معاملات ہیں، لیکن ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے مس ٹرسٹ کا۔ ہم جو جنریشن زی ہے اس کا ریاست کے اوپر ٹرسٹ جو ہے نا وہ ختم ہو چکا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو لیڈرز آ رہے ہیں وہ ہمارے ووٹ سے نہیں آ رہے، وہ جیسے آپ نے کہا کہ کہیں اور سے ڈیسائیڈ ہوتا ہے، اس طرح والے معاملہ۔ تو آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ بہت ہی خوبصورت سوال ہے اور بالکل آخر میں آیا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ہوپ لیسنس، نا امیدی پیدا کرتا ہے میڈیا۔ ہمارے ہاں ایک دفعہ بات ہوئی تھی کہ آپ اچھی رپورٹنگ کریں ایک مہینہ، تو آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے پازیٹیو رپورٹنگ کریں گے تو ملک کا ماحول بدل جائے گا۔ میڈیا کا کام ہوتا ہے واش ڈاگ کا کردار ادا کرنا۔ حکومت یہ غلط کر رہی ہے، یہ میرا پریفرنس ہونی چاہیے کہ میں نے اپنا پروگرام اس کے اوپر کرنا ہے۔ اگر ہر شام بیٹھ کر ہم کہیں کہ آج بہت زبردست چیزیں ہوئیں اور حکومت نے بڑے اچھے فیصلے کیے، تو ہم کوئی سروس نہیں کر رہے۔ میری تو یہ ڈیوٹی نہیں ہے، میں تو ذاتی طور پہ یہ نہیں سمجھتی۔ وہ ایک پی آر ہوتی ہے، اور پی آر کرنا میڈیا کا کام نہیں ہوتا، پی آر کے لیے اور بہت سے لوگ ہوتے ہیں۔ میڈیا کا کام ہے کہ کرٹیکلی اینالائز کرے کہ حکومت نے یہ جو چیز کی ہے اگر ابھی اچھی لگ بھی رہی ہے تو اس کے کل کو کیا نتائج ہوں گے۔ یہ ہماری ایک سول ڈیوٹی یہ ہے، فورتھ پلر آف دی اسٹیٹ، آپ میں سے کسی نے کہا تھا دیٹ از اے بگ ڈیوٹی۔ آئینہ دکھانا ہمارا کام ہے اور وہ ہم دکھاتے ہیں۔ بھائی صاحب وائنڈ اپ آپ کر دیجئے۔ بہت سے سوال ہو گئے، دیکھیں ایک تو آپ نے اپنا پیغام کیسے پہنچانا ہے، آپ نے سوال کیا سوشل میڈیا، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہم نے پاکستان میں سوشل میڈیا اتنا ڈیجنریٹ ہو گیا ہے کہ ذمہ داری کا وہاں کوئی احساس نہیں ہے، کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ دنیا سب سوشل میڈیا یوز کرتی ہے، جو پاکستان میں ہو رہا ہے دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہے۔ تو ہمیں ذمہ دار بننا پڑے گا۔ جب آپ کو اختیارات ملتے ہیں تو ذمہ داری بھی آتی ہے۔ آپ نے آئین کی بات کی، آئین آپ کو حقوق دیتا ہے۔ حکومت نے، میں نے آپ کو پہلے کہا کہ وہ رشتہ توڑ دیا ہے۔ آج آپ کے پاس کوئی حق نہیں ہے۔ آرٹیکل 8 to 28 آئین کا پڑھ لیں، یہ چیپٹر 1 ہے، کوئی چیز بھی آپ کو آج میسر نہیں ہے۔ اس لیے یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ اگر بلوچستان کا نوجوان آج پہاڑ کا رخ کر رہا ہے، اس وجہ سے کر رہا ہے۔ اگر کوئی سڑک پہ آ رہا ہے، اس وجہ سے آ رہے ہیں۔ لوگ مایوس اس وجہ سے ہو رہے ہیں، ان کا حق حاصل نہیں ہے۔ آپ کو یہ حق واپس دینا پڑے گا۔ یونیورسٹیز میں آپ نے بات کی کہ اسٹوڈنٹ ایسوسیشنز بالکل ہونی چاہیے، لیکن ذمہ داری سے ہوں گی یا نہیں ہوں گی اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ وہ پرائیویٹ سیکٹر آج کر سکتا ہے، ان کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن جب ایشو یہ آ جائے گا یا تعلیم ملے گی، ایسوسیشن ہوگی، یونین ہوگی، تو پھر دونوں اکٹھے نہیں چلتے۔ بہت خوب سر، لاسٹ ریاست پہ اعتماد ایک لائن اگر آپ محمد میں سمجھتا ہوں کہ جو یوتھ کی محرومیاں ہیں، ان کی جو فرسٹریشن ہے اور ان کی جو توقعات ہیں، اس میں کچھ چیزیں ڈیفینیٹلی، جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ ریاست جو ہے اور حکومت، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا احترام بھی کرے، اس کا احساس بھی کرے، اپنے اندر ایک اکاؤنٹیبلٹی بھی کرے، اپنے نظام کو، اپنے فیصلوں کو، اپنے وسائل کو بھی ایک ارتقاء کے پروسیس سے گزارے۔ اور میں سمجھتا ہوں جو آپ کے ایکیڈیمکس ہیں، جو اکیڈیمیا ہے، اس کی بھی ذمہ داری ہے۔ آپ کو خالی میمری کی بیسس پہ، جی پی اے کی بیسس پہ ڈگریاں نہ بانٹیں۔ ہو سکتا ہے اس کے نتیجے میں آپ کی فرسٹریشن اور بے روزگاری بڑھے۔ آپ کو اسکل بھی دے، آپ کو اخلاق بھی دے، آپ کو ایک اپرچونٹی فار سیلف ڈسکوری بھی دے، اور آپ کو اپنی ڈیمانڈ، اپنی رائٹس کو آئین، اخلاق کے دائرے میں رہ کے قانون کے مطابق کیسے حاصل کرنا ہے یہ بھی سکھائے۔ یہ ملک جو ہم نے حاصل کیا، یہ ایک قانون دان نے اخلاق، قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کے حاصل کیا، دنیا کی بھی سب سے بڑی سپر پاور کے خلاف اور ہندو میجورٹی کے بھی خلاف۔ تو ہمارے سامنے تو یہ اگزامپل موجود ہے کہ آپ دشمنوں کو بھی
اخلاق دلیل اور آئین اور قانون کے مطابق قائل کر کے اپنے مفاد حاصل کر سکتے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ ہم آپس میں یہ نہیں کر سکتے؟ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، یہی وہ بات ہے کہ جس میں ہمیں اتحاد یگانگت کی ضرورت ہے، لیکن اس اتحاد اور یگانگت اور اس تقسیم کو ختم کرنے کے لیے جو کہ اس وقت ہمارے معاشرے میں ہے، مکالمے کی ضرورت ہے، گفتگو کی ضرورت ہے، ایک دوسرے سے بات کرنے کی ضرورت ہے، بغیر کسی تشدد کے، بغیر کسی متشدد رویے کے، بغیر کسی تعصب کے بات کرنے کی ضرورت ہے، اور بہت زیادہ صبر، تحمل اور حوصلے کی بھی ضرورت ہے، تبھی ہم آگے بڑھیں گے۔ یہ جو یوتھ ہے یہ پر امید ہے، ان کی امید ابھی تک زندہ ہے، اور یہ امید زندہ رہے گی کیونکہ ان کی آنکھوں میں خواب ہے۔ ان کے خواب کو تعبیر میں بدلنے کے لیے ریاست کو کام کرنا ہوگا۔ گفتگو آپ نے سنی، فیصلہ آپ کا۔